وہ رحیم ایسا ہے، وہ سب کو معاف کر دیتا ہے، سب کو معاف کر دیتا ہے، بس تم معافی مانگو تو صحیح، بس تمہارے معافی مانگنے کی دیر ہے، سب معاف۔ پھر گناہ نہ کرو، پھر اللہ کی طرف آ جاؤ، پھر اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگ لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک لڑکا تھا، لڑکا، اور وہ کیسا تھا؟ زناکار، زانی۔ وہ اتنا گندا تھا، یعنی اتنا زناکار تھا کہ ان بری حرکتوں کی وجہ سے وہاں کے لوگوں نے اسے اپنے شہر سے نکال دیا۔ اب ایک بات تو بتاؤ، جب شہر سے لوگوں نے نکال دیا تو بندہ کیسا ہوگا؟ ہے نا، اس کی کتنی بات خراب ہوگی۔ یہ آپ تھوڑا ویسے ہی سوچ لو اپنے اوپر کہ اگر آپ کو آپ کی بستی سے نکالا جاتا ہے، بھگایا جاتا ہے صرف اس بنا پر کہ آپ بہت گندے ہو، آپ زنا کرتے ہو، گندے کام کرتے ہو، اس بنا پر، تو آپ کیسے ہوگے؟ پوری بستی کو پتہ ہوگی، تو اس سے کون محبت کرے گا؟ کوئی محبت کرے گا اس سے؟ بتاؤ کون محبت کرے گا؟ کون بھائی بتاؤ، کرے گا کوئی؟ نہیں کرنے کا ہے۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں اپنے اللہ پر اور اس کی محبت پر۔ کیا میرا اللہ ہے، کتنا پیارا میرا اللہ ہے، سبحان اللہ۔ دیکھو، جب اس زناکار کو، زانی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے نکال دیا اپنے شہر سے، جب اس کے کھانے پینے کے اسباب ختم ہوئے، ایک وقت کے بعد اس پر موت کا وقت آیا۔ موت سے پہلے جب اس کو مدد کی ضرورت تھی تو اس نے ادھر دیکھا، اسے کوئی نظر نہ آیا، پھر اس نے ادھر دیکھا، ادھر بھی کوئی نظر نہ آیا، اس نے آگے پیچھے رائٹ لیفٹ سب دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا مدد کے لیے۔ ہوئے 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 ہوئے، سبحان اللہ۔ جب اس نے اپنا اللہ کی طرف چہرہ اٹھایا اور اپنے اللہ سے جو اس نے گفتگو کی ہے، قربان جائیں اپنے اللہ پر، اللہ کی محبت پر، اللہ کی رحمت پر۔ سبحان اللہ، اللہ کی قسم، اس نے اللہ سے بات کری اور اس کی روح نکل گئی، اس کی روح نکل گئی۔ کیا کون تھا؟ زانی، زناکار، جس کو بستی سے نکال دیا، مر گیا اپنے اللہ سے بات کر کر۔ اب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، حضرت موسیٰ وہ ہیں، آپ نے سنا ہوگا، جو پہاڑ پہ چڑھ کر اللہ سے باتیں کرتے تھے، جو اللہ سے باتیں کرتے تھے پہاڑ پہ، وہ حضرت موسیٰ، جن سے اللہ بات کرتا تھا، سمجھ گئے؟ ہاں۔ تو اللہ نے موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ، میرا ایک دوست ہے، اللہ اکبر، اے موسیٰ، میرے ایک دوست ہے، وہ فلاں جگہ پر مر گیا ہے، لوگوں میں یہ اعلان کر دو، جو اس کے جنازے کی نماز پڑھے گا اللہ اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یعنی حضرت موسیٰ سے کہا گیا کہ لوگوں سے یہ کہہ دو، جو اس کے جنازے کی نماز پڑھے گا اس کے بھی گناہ بخش دیے جائیں گے، اور یعنی اس کو اللہ کے پاس تک اچھے سے اور سلامتی کے ساتھ پہنچاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں یہ بات کہہ دی، یعنی اعلان کر دیا لوگوں سے۔ جب لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو سنا تو سب نے دوڑ لگائی اس کی طرف، یعنی اس بندے کی طرف جہاں وہ مر گیا ہے، جہاں اس کا ٹھکانہ تھا، سب نے دوڑ لگائی۔ اب جو گاؤں والا پہنچے وہ پیچھے ہٹے، جو پہنچے وہ پیچھے ہٹے، جو دیکھے وہ ہٹے، اے موسیٰ، اے موسیٰ، یہ تو وہ ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے، یہ تو وہ ہے، یعنی یوں کہنے لگے کہ تو اتنا گندا ہے، یہ تو ایسا زانی ہے، زناکار ہے، یہ اتنا نیک کب سے ہو گیا؟ یعنی جس کو شہر سے مار کر بھگایا ہے، نکالا ہے، یہ اتنا نیک کیسے ہو گیا کہ ہم اس کے جنازے کی نماز پڑھیں گے تو ہمارے بھی گناہ بخش دیے جائیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ کی شان۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا تو انہوں نے اللہ سے بات کری کہ یا اللہ، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایسا ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ میرا دوست ہے، تو میں کیا کروں؟ تو اللہ کی قسم، میرے دوستو، اپنے اللہ کو نہ بھولو، اپنے اللہ سے دور نہ ہو، اپنے اللہ کی یادوں سے دور نہ ہو، اپنے اللہ کی محبت سے غافل نہ ہو، پہچان اپنے اللہ کی محبت کو۔
آج ہم زانی بنے پھرتے ہیں، گناہ کرتے پھرتے ہیں، اللہ کی محبت سے دور رہتے ہیں۔ آج ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے، آج اپنے ایمان کے بارے میں جانے ہی نہیں ہے۔ آج اپنی زندگی کو بس پیدا ہوئے ہیں، انسان بنے ہیں، بس اپنے کام 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 زندگی ایسی بسر کر رہے ہیں، ایسی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم ہم بہت بڑی ایک زندگی سے انجان ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے سامنے کتنا بڑا منظر آنے والا ہے، ایک ایسی گھڑی آنے والی ہے جس سے ہم انجان ہیں۔ میرے دوست، اپنے اللہ کو نہ بھلاؤ۔ جب حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا، یا اللہ یہ کہہ رہے ہیں یہ ایسا ہے، تو کہہ رہا ہے میرا دوست ہے، میں کیا کروں؟ تو اللہ نے کہا، اے موسیٰ یہ صحیح کہہ رہے ہیں اور میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں، یعنی ایسا ہی تھا جیسے بتا رہے ہیں، لیکن اے موسیٰ جب اس پر موت کا وقت آیا اور اس کی مدد کو اسے کوئی نظر نہ آیا تو اس نے میری طرف دیکھا، مجھے پکارا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میری رحمت نے گوارا نہ کرا کہ جو مجھے پکارے میں اس کی دعا پر، اس کی باتوں پر لبیک نہ کہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، قربان جائے اپنے اللہ پر۔ ساری زندگی زناحوں میں گزار دی، گناہوں میں گزار دی، اور آخری لمحوں میں اپنے اللہ کو پکار رہا ہے، اور اللہ پھر بھی لبیک میرے بندے، میرے بندے، میں تو تیری توبہ کا انتظار کر رہا تھا کہ تو اب کرے، اب کرے، اب کرے، اور جب تو توبہ کر رہا ہے تو اللہ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو اللہ کیسے چھوڑ سکتا ہے اپنے بندے کو؟ ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا دوست ہے۔ اللہ کہتا ہے، اے داؤد اگر میرے نافرمانوں کو پتہ چل جائے نا کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں، اللہ، اے داؤد اگر میرے نافرمانوں کو پتہ چل جائے نا کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو ان کے کلیجے پھٹ جائیں۔ اے داؤد اگر میرے نافرمانوں کو پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو ان کے کلیجے پھٹ جائیں۔ اے داؤد سوچ، جب میں اپنے نافرمانوں سے اتنی محبت کرتا ہوں تو اپنے فرما برداروں سے کتنی محبت کرتا ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، وہ اللہ ہے جو ہر کسی پر رحم کرتا ہے جو اس کی طرف آتا ہے، کتنا ہی بڑا زانی ہو، کتنا ہی بڑا چور ہو، کتنا ہی بڑا شرک و بدعت کرنے والا ہو، کتنا ہی بڑا نافرمان ہو، وہ ہر انسان کی وہ کسی بھی فرقے سے ہو، جب وہ اپنے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی بات پر لبیک کہتا ہے، اس سے ایسے نہیں چھوڑتا، تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ ناراض نہیں ہوتا کہ جاؤ دفع ہو جاؤ اپنی صورتوں کو لے کر، تم نے ساری زندگی میرا ہی کھایا، میرے ہی حکم پہ زندہ تھے، میرے ہی حکم سے بنے تھے، جاؤ دفع ہو جاؤ اپنی شکلوں کو لے کر کہ تم نے ساری زندگی میرا ہی کھایا، میری ہی دنیا میں رہے، میں نے ہی تمہیں بنایا، تم میری حکم کے محتاج، میری نعمتوں کو کھا کر زندہ، اور تم میری نافرمانی کرتے رہے، مجھے کو جھٹلاتے رہے، مجھے کو للکارتے رہے، مجھے سے جنگ کا اعلان کرتے رہے۔ تو اللہ تو ایسا نہیں کہتا، کیونکہ اللہ بڑی محبت کرنے والا ہے۔ اللہ کو تو ایسا کہنا تھا کہ دفع ہو جاؤ، جن کو تم اپنے معبود بنا کر بیٹھے ہو، اپنے خدا بنا کر بیٹھے ہو، ان سے کہو وہ تمہیں بخشوائیں، ان سے کہو وہ تمہیں کامیاب کریں، جاؤ دفع ہو جاؤ اپنے ان شکلوں کو لے کر کہ تم نے ساری زندگی اپنے مالک کا کھا کر، اپنے اللہ کی نعمتوں کو برت کر، جس نے تمہیں بنایا ہے، جس نے تمہیں کھلایا ہے، جس نے تمہارے سر کے اوپر ایک چھت بنا کر آسمان کی دی ہے، جس نے تمہارے پیروں کے نیچے زمین کو پھیلا کر دیا ہے، جس نے تمہارے کھانے پینے کا اسباب بنایا ہے، تمہاری نسلوں کو پروان چڑھانے والی چیزیں جو تمہارے اللہ نے دی ہیں، تم نے ساری اللہ کی چیزوں کو لے کر اسی کی برائیاں شروع کر دی، اسی سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ مجھے بتاؤ، یہ مسلمان ہے، یہ انسان ہے؟ تو میرے بھائیو دیکھو، اللہ ایسا نہیں ہے، اور ہم کتنے بڑے نکمے، کتنے بڑے جاہل ہیں، اللہ سے جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ جنگ کا اعلان کون ہے جو اللہ سے جنگ کر سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ، کر سکتے ہو آپ جنگ؟ نہیں کر سکتے۔ اللہ کہتا ہے، اللہ کا ارشاد ہے، جس نے سود کھایا اس سے جنگ کا اعلان ہے،
جس نے سودوں کے کام کرے اس سے جنگ کا اعلان ہے۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو سودوں کے کاروبار نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تم مجھے دھمکیاں دیتے ہو، ہیں میرے حکموں کے خلاف ہوتے ہو، میری باتوں کو جھٹلاتے ہو، مجھ سے محبت نہیں کرتے ہو۔ کوئی تمہارا ایسا کام نہیں جو تم مجھ سے محبت ظاہر کرو، اور تم مجھ سے لڑائیاں رکھتے ہو اور تم کہو کہ میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ یہ محبت ہے؟ بتاؤ یہ کیسی محبت ہے پھر اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ کا ہی کھاتے ہیں، اللہ کا ہی پیتے ہیں، اللہ ہی سے سب کچھ لیتے ہیں، اللہ ہی کی دنیا میں رہتے ہیں، اللہ ہی کے حکم سے زندہ ہیں، اللہ ہی کے حکم سے مر جائیں گے، اور اللہ ہی نے بنائے ہیں اور اللہ ہی کے پاس چلے جائیں گے۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ ہم سے حساب خطاب کرے گا، اللہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ اللہ قیامت کے دن کو اللہ نے طے کیا ہے، جو آنا ضرور ہے، ہم اس قیامت کے دن میں کھڑا کرے گا اور پھر حساب کتاب کرے گا۔ اللہ وہاں کا مالک ہے، سب کا مالک ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے۔ تو پھر یہ اللہ کو جھٹلانے والی چیزیں کیوں؟ اللہ کے حکم توڑنے والی چیزیں کیوں؟ پھر یہ سودوں کے کام کیوں؟ پھر اللہ سے لڑائی کیوں؟ یہ محبت ہے اللہ تعالیٰ سے؟ نہیں، یہ محبت نہیں ہے۔ اور پھر ان زانیوں سے، ان زناکاروں سے، ان گناہ گاروں سے، ان نافرمانوں سے، ان حکموں کو توڑنے والوں سے، ان اللہ سے جنگ کا اعلان کرنے والوں سے اللہ کہتا ہے کہ میں تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں۔ صرف مسلمان نہیں کہا، ایمان والے نہیں کہا، کہ میں اپنے بندوں سے، بندے بندی سب سارے انسان، اے داؤد اگر ان کو پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو ان کے کلیجے پھٹ جائیں۔ جب میں اپنے نافرمانوں سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ ان کے کلیجے پھٹ جائے تو سوچو تو سی میرے بھائیو، اللہ فرما برداروں سے کتنی کرتا ہوگا۔ اللہ اکبر! ہم کس غفلت میں، کس دھوکے میں ہیں، ہم نے کس راستے کو اپنا لیا ہے؟ جب تک ہم نہیں چاہیں گے ہم بدل نہیں سکتے۔ یاد رکھنا اس چیز کے بارے میں، جب تک ہم نہیں چاہیں گے ہم بدل نہیں سکتے، ہم اللہ ہدایت نہیں دے گا، ہم اپنا آپ کو چینج نہیں کر سکتے۔ اسی گمراہی میں، اسی غم و درد میں، اسی مشغولیت میں، اسی رنگت کو دیکھتے ہوئے دنیا کی رنگینیت میں ایسے غافل چلتے رہیں گے اور ایک وقت ایسا آئے گا اسی دھوکے میں ایسے دھڑم دینا ہماری موت آ کر ہمیں دھکیلے گی، پٹکی مارے گی اور ہماری روح نکال کر لے جائے گی۔ اللہ کی قسم، اسی غفلت میں، اسی گمراہی میں انسان پھر مر جائے گا، اور پھر اس کے لیے ناکامی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، ناکامی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آج اس کے پاس موقع ہے، توبہ کر لے، آج اس کے پاس وقت ہے، اللہ کو راضی کر لے، آج اس کے پاس زندگی ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، اپنی معافیوں کو اللہ سے مانگ لے کہ تو نے کیا کیا کام کیا، اللہ کو راضی کر لے۔ اللہ جب ایک زناکار کو معاف کر سکتا ہے، ایک چور کو معاف کر سکتا ہے، ایک شرک کرنے والے کو معاف کر سکتا ہے، ایک ساری زندگی نافرمانی کرنے والے کو معاف کر سکتا ہے، تو اللہ تجھے کیوں معاف نہیں کر سکتا؟ اللہ ہمیں کیوں معاف نہیں کر سکتا؟ سوچو تو صحیح، آپ کس غلط فہمی میں ہیں، آپ کس ناکامی کی طرف دوڑ رہے ہیں، کس سوچ کو سوچ کر بیٹھے ہیں؟ آپ نے اپنی عقلوں کو کیوں بند کر لیا؟ آپ اتنے بیگانے، اتنے دیوانے کیوں ہو گئے کہ آپ کو یہ خبر ہی نہ رہی کہ تمہارا اللہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے؟ تمہارا اللہ تمہیں دن میں 5 مرتبہ بلاتا ہے، تم کو خبر ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے، اللہ سے محبت ہی نہیں ہے، تمہیں اللہ 5 مرتبہ بلاتا ہے، تمہارے کانوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، تمہارے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، تمہیں اللہ کی یاد تڑپ کچھ نہیں ہوتی ہے، تم ایسے بھلا دیتے ہو جیسے کسی نے پکارا ہی نہیں ہے، تم ایسے بھول جاتے ہو جیسے کوئی مالک ہی نہیں ہے، تم ایسے اللہ سے انجان ہو جاتے ہو کہ تمہیں جیسے اللہ کے پاس جانا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی کلیکٹر، کوئی SDM، کوئی پولیس آفیسر تمہارے گھر کے باہر آ کر اعلان کرے، کوئی ایک تمہیں پیغام بھیجا دے، فون کر دے کہ پوری فیملی کو یہاں لے کر آؤ، تم بھاگے ہوئے، دوڑتے ہوئے چلے جاؤ گے اس کے پاس کہ کہیں ہمارے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے، کہیں ہمارے ساتھ کچھ غلط نہ کر دے۔ تمہیں جس کو بلایا ہے اگر تم نہیں پہنچے تو تمہیں یہاں کتنی بری سزائیں ملتی ہیں، وہاں کیا حال ہوگا، کیا حال ہوگا؟ یہاں فرق ہی نہیں پڑتا ہے ہم پر، ہم سوچتے ہی نہیں ہیں اس چیز کے بارے میں کہ کل اللہ تعالیٰ نے ہم سے سوال کرا کہ تمہارے کانوں میں آوازات رہیں، تم پڑے رہے، سوتے رہے، بیٹھے رہے، لیٹے رہے، اپنی باتوں میں مشغول رہے ہیں، تمہیں کوئی اللہ کا خیال نہ رہا، اللہ کی محبت کا خیال نہ رہا، تم کیسے ایمان والے تھے، کیسے مسلمان تھے؟ میرے بھائیو سوچو تو صحیح اس بات کے بارے میں،
کل اللہ نے سوال کر دیا کیا کریں گے؟ کل اللہ نے ہم سے پوچھ لیا کیا کریں گے؟ ہے تمہارے پاس کوئی سوال؟ ہو تم اتنے طاقتور کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے کہہ سکتے ہو کہ یا اللہ میرے پاس وقت نہیں تھا، یا اللہ پریشانی بہت تھی، یا اللہ غم بہت تھے، یا اللہ تکلیف بہت تھی، یا اللہ میرے سر میں درد تھا، میرے پیر میں درد تھا، اللہ کی قسم اللہ ان چیزوں پہ معاف نہیں کرنے کا ہے، معاف نہیں کرنے کا ہے۔ یاد رکھنا اس چیز کے بارے میں، کتنی بڑے انجان بن جاؤ تم، کتنے ہی بڑے اپنے آپ پر خود پر ترس کھا لو، اللہ ترس نہیں کھائے گا۔ یاد رکھنا اللہ نے اگر فرض کی ہے تو فرض ہے، معافی نہیں ہے۔ اگر تجھ میں کھڑے ہونے کی طاقت ہے کھڑے ہو کر پڑھ، نماز پڑھ، اللہ کا حکم ادا کر۔ اگر تجھ میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، معاف نہیں ہے، بیٹھ کے پڑھ، ادا کر اس کو، تجھ پر فرض ہے یہ، نہیں پڑھے گا پھر پکڑ ہوگی، پھر دیکھ تیرا مالک تیرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اگر تجھ میں بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے پھر لیٹ کے پڑھ،